بعض اوقات ہم لوگ روزی کمانے کے عمل کو دین سے باہر کوئی عمل سمجھتے ہیں، جبکہ ترمذی میں روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار ہے وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور جو محنت مزدوری کر کے کماتا ہے الکاسب حبیب اللہ، جو کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کا حبیب قرار پائے۔ تو رزق کمانا یہ ہمارے دین میں عین عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ما ودع فی امرأ فہی صدقہ، جو کمائی کر کے لا کے تو بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، لقمہ ڈالتا ہے، فرمایا وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی تجھے صدقے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ سورہ الجمعہ اٹھائیے، وہاں جب جمعۃ المبارک پڑھنے کی تاکید کی گئی اور کہا کاروبار چھوڑ دو، اور پھر فرمایا جب تم جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر لو پھر اللہ کے فضل کو ڈھونڈنے نکلو۔ اللہ اکبر، تلاش رزق میں نکل پڑو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ کیا کرم نوازیوں کے رنگ ہیں، خود دے کے اور خود کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو، اور پھر فرمایا کہ میں اس کو لٹاؤں گا بھی، ایسے نہیں کہ جتنا تم نے دیا میرے دیے سے دیا اور پھر میں تمہیں اس کو لٹا دوں گا، کہا دگنا کر کے لٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، مال دے کر کے بھی امتحان لیتا ہے اور مال سے محروم کر کے بھی اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ کامیاب ہونے والے جب محرومی مال ہوتی ہے پھر بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے جب ان کو دولت دی جاتی ہے تو اس میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ کسی حالت کے اندر بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے بندے مال نہیں ہے تو پھر بھی کہتے ہیں مالک میں واہ واہ خوش ہوں جس حال میں رکھا، غربت ہے تو پھر بھی خیر ہی خیر ہے، اور اگر اللہ نے دولت عطا کر دی ہے، آزمائش میں ڈال دی ہے، تو پھر اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں لٹا کر کے اسی کو قرضے میں دے دو۔ جب اسی کو قرضے میں دے دیا تو وہ دولت بھی محفوظ ہو گئی اور واپس پلٹتے ہوئے وہ کئی گنا ہو چکی ہو۔ اگر بندہ اس نقطے کو سمجھ لے تو کبھی بھی وہ راہ خدا میں دیتے ہوئے پریشان نہیں ہوگا کہ یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں، قرضے میں دے رہا ہوں، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں لٹاؤں گا ضرور، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جن لوگوں نے اس اللہ کے وعدے پر یقین کیا اور پھر اس کی راہ میں بانٹا، وہ کبھی بھی مسکین نہیں ہوئے، کبھی بھی غریب نہیں ہوئے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم بلائی آگے بھیجو گے، جو نیکی آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اس کو پالو گے۔ کوئی بھی نیکی، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، دکھی کی مدد ہے، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کے ملنا بھی ہے، جو تم نیکی آگے بھیجے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اسے پالو گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے جس طرح تم مینڈا پالتے ہو اور اس کو پال پال کے بڑا جوان کرتے ہو، تو جب تم راہ خدا میں دیتے ہو تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے، اور قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا ان لوگوں کے صلے کو جنہوں نے آگے بھیجا تھا اور اب صلہ پا رہے ہیں، تو وہ بڑا پچھتائے گا، کاش کہ یہ سودا میں نے بھی کیا ہوتا۔ سورہ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے ساری زندگی ہی آگے بھیج دی ہوتی۔ یا لیتنی کے اندر اس کا جو افسوس ٹپک رہا ہے، وہ کہے گا ہائے افسوس، ساری زندگی اس آخرت کی زندگی کے لیے گزار دی ہوتی۔ لیکن اس دن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔